ہمارے نبی نے آخری دنوں میں بار بار زبان سے یہ کہہ کے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب ساری مخلوق سے یکسو ہو گیا، اب رفیق اعلیٰ کے ساتھ، اب رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہوں۔ اپنے عمل سے بتا دیا کہ عمر کے آخری حصوں میں ہر شخص کو رفیق اعلیٰ کی فکر ہونی چاہیے۔ اب ان کو چھوڑو، یہ رفیق ادنا سب ان کو اپنا اپنا لگنے دو، ان کو چھوڑو۔ میں بار بار سنا چکا نا، حضرت مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، نظام اسٹیٹ میں حیدرآباد کے مفتی اعظم تھے۔ وطن جا رہے تھے دیوبند، نظام آباد تک گاڑی پہنچی تھی، پہلے وہ من مار سے ہی چلتے تھے سب گاڑیاں، تو وہ نظام آباد تک گاڑی پہنچی تھی، طبیعت ناساز ہوئی، واپس لا لیا گیا، بہت بگڑتی گئی، لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید زندگی مشکل ہے بچنا، تو کسی نے کہا کہ کیا طیب طاہر کو بلا لیا جائے۔ حضرت کے بیٹے تھے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، اور ان کے بھائی کا نام طاہر تھا، تو کہا کہ کیا طیب طاہر کو بلا لیا جائے۔ تو آنکھیں کھولی اس غشی کی حالت میں اور ناگواری کے اظہار کے ساتھ فرمایا یہ وقت طیب طاہر میں مشغول ہونے کا ہے یا اللہ پاک میں مشغول ہونے کا ہے۔ پھر اس کے بعد وصال ہو گیا، اور حیدرآباد ہی میں دارالسلام میں خطہ صالحین جو قبرستان ہے اس میں حضرت کی قبر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ہیں اہل اللہ جو آخری وقت کو اللہ کے لیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب صحت بہت ناساز رہنے لگی، عمر کافی ہونے لگی، 70 برس سے آگے نکل گئے، تو حضرت نے احادیث کی کتابیں سامنے رکھ کر ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں ایک کتاب ایک جگہ جمع کر دی۔ وہ ایک چھوٹا سا رسالہ بعد میں چھپ گیا، لیکن وہ حضرت نے اپنے لیے جمع کی، اس کا نام رکھ لیا شوق وطن۔ فرماتے ہیں کہ آخری وقت آ رہا تھا تو میں نے سوچا وہ تمام آیات و احادیث بکثرت مطالعہ کروں جس سے اللہ کے پاس جانے کا شوق بڑھ جائے، اللہ سے ملنے کا شوق بڑھ جائے، اس کے لیے اپنے پاس جمع کر لیا، اس کا نام شوق وطن رکھ لیا، اور اس کو روز جب موقع ملا پڑھا کرتے تھے، پھر شروع سے پڑھتے تھے، پھر شروع سے ایسی حدیثیں اللہ سے ملنے پر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی محبتیں، عنایتیں، آخرت کی نعمتیں، یہ سب جمع کر کے اب اس کو بار بار پڑھو۔ دیکھو آخرت کی فکر اس کو کہتے ہیں، اس کو آخرت کی فکر کہتے ہیں آخری دور میں، اور یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اب کثرت سے استغفار شروع کر دیا نبی نے، کثرت سے استغفار شروع کر دیا، اور کثرت سے تحمید تسبیح نبی نے بڑھا دی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہر سال رمضان میں اللہ کے نبی جبرائیل سے ایک دور کرتے تھے، آخری سال آپ نے جبرائیل کے ساتھ قرآن کے 2 دور فرمائے، اور ان عملوں سے بتا دیا کہ عمر جب بڑی ہونے لگے اور آدمی پر بڑھاپا آنے لگے تو اس کو چاہیے کہ شوق وطن اور لقاء رب کی تیاری شروع کر دے، ادھر سے دل کو کاٹے ادھر سے لگائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں دنیا کی جھنجھٹوں میں الجھ رہے ہیں، اپنے ہی نہیں اپنی اولاد کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، ان کی جھنجھٹوں میں گھس رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں گھس رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب تو اپنی آخرت سامنے ہے، اب تو اپنی موت کی فکر کرو۔ یہ تو ہمارا حال ایسا ہو گیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، بس ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں، ہمارا سفر ادھر ہو رہا ہے، ادھر تماشا دیکھ رہے دنیا کا۔ یہ تماشا چھوڑ دو، یہ تماشا چھوڑ دو، اب اس تماشے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہت تماشا ہم نے کر لیا، اب یہ تماشا دوسروں کے لیے چھوڑ دو، اب آخرت کا تماشا دیکھو، اس کو بناؤ، اس کو سنوارو، اس کی فکر کرو۔